نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تکمیل ایمان حب رسول پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت میرے ساتھ، میرے والد، اپنے والد اور سب لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو ایمان کے لیے معیار بنایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اب بھی کامل اور اعلیٰ درجے کے مومن نہیں ہوئے، کیونکہ کامل ایمان اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قلبی محبت کا اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ حضرت خبیب کو کفار جب قتل کرنے کے لیے میدان میں لے آئے اور جب ظالموں نے آپ کو سولی پر چڑھایا تو ابو سفیان نے کہا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے معاذ اللہ اور انہیں تکلیف پہنچائی جاتی؟ حضرت خبیب نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ غزوہ احد میں جب دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی اور مدینہ منورہ میں یہ اندھناک خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، مدینہ کی خواتین یہ خبر سنتے ہی میدان احد کی طرف بڑھیں۔ ایک خاتون رافع بنت کلثوم کو کسی نے راستے میں بتایا کہ تیرا خاوند شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب مزید آگے بڑھیں تو کسی نے کہا کہ تیرا والد بھی شہید ہو گیا۔ وہ پھر پوچھنے لگی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ جب وہ میدان احد میں پہنچی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیریت سے ہیں تو باقی سب مصائب چھوٹے اور آسان ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں موجود ہیں ان کی وجہ سے اس نے ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا۔ ایک یہ کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی شخص سے اس کی محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے تو اب وہ اسلام سے پھرنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو خوشی سے اپنا رب مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی سے اپنا رسول مان لیا اور اسلام کو خوشی سے اپنا دین مان لیا، اس نے ایمان کی حلاوت اور لذت کو چکھ لیا۔ مسلم۔ اس حدیث میں بھی سابقہ حدیث کی طرح حلاوت ایمان کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی جس میں 3 امور کے بارے میں رضا پائی گئی۔ اللہ کی ربوبیت پر اس طرح یقین ہو کہ نہ شکایت ہو نہ حکایت، اور زمانے کے ہر تغیر پر راضی ہو، اور اسلام پر اس طرح راضی ہو کہ تمام احکام کو بلا چون و چرا تسلیم کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح راضی ہو کہ آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کی سنت اور آپ کے اعمال محبوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، قضاء و قدر پر راضی ہو۔